کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ ایک ہی دائرے میں پھنس گئے ہیں، بار بار وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں؟ آج ہم کتاب نقضہ پر غور کر رہے ہیں، خاص طور پر ابواب 3 سے 5 تک، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل گناہ، مصیبت، دعا اور نجات کے ایک بار بار دہرانے والے سلسلے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ حصہ ایک نہایت اہم حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا کی وفاداری ہمیشہ قائم رہتی ہے، چاہے اس کے لوگ کمزور پڑ جائیں۔ آج کا ہمارا بنیادی پیغام یہ ہے: خدا مسلسل اپنے لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے کام کرتا ہے اور غیر متوقع افراد کو نجات کا ذریعہ بناتا ہے۔ جب ہم قضا 3:7 کو کھولتے ہیں تو ہمیں ایک چونکا دینے والا بیان نظر آتا ہے۔ بنی اسرائیل نے خداوند کی نظر میں برائی کی۔ انہوں نے خداوند اپنے خدا کو بھلا دیا اور بالیم اور اشرا کی عبادت کرنے لگے۔ یہ ایک ایسے سلسلے کی بنیاد رکھتا ہے جو پوری کتاب نقضہ میں بار بار دہرایا جائے گا۔ یہ سلسلہ 4 مراحل میں ظاہر ہوتا ہے۔ پہلا، گناہ۔ لوگ خدا سے منہ موڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا، مصیبت۔ خدا غیر ملکی تسلط کو بطور نتیجہ ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ تیسرا، التجا۔ لوگ خدا سے مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ اور چوتھا، نجات۔ خدا ایک قاضی کو اٹھاتا ہے تاکہ وہ انہیں رہائی دلائے۔ ہم یہ نمونہ پہلے 4 قاضیوں عتنیኤل، ایہود، شمجر اور دباورہ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ آئیے ہر ایک پر مختصرہ نظر ڈالتے ہیں۔ عتنیኤل، جو کالب کا بھتیجا تھا، پہلا قاضی بنتا ہے اور اسرائیل کو ارم کے کشن ستم سے نجات دلاتا ہے۔ یہاں کلیدی آیت قضا 3:10 ہے۔ خداوند کی روح اس پر نازل ہوئی جس سے وہ اسرائیل کا قاضی بنا اور جنگ کے لیے نکلا۔ ایہود، جو ایک بائیں ہاتھ کا بنی مینی تھا، اپنی منفرد صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے مواب کے ظالم بادشاہ انجلون کو قتل کرتا ہے۔ اس کی چالاک حکمت عملی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا ہماری منفرد خصوصیات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ شمگار، صرف ایک آیت میں ہم اس قاضی کے بارے میں جانتے ہیں جس نے ایک بیل ہانکنے والی چھڑی سے 600 فلسطینیوں کو مار گرایا۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا غیر متوقع ذرائع اور مختصر لمحات کو بڑی فتوحات کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ دباورہ اور باراک، ایک خاتون قاضی اور نبیہ جو فوجی رہنما باراک کے ساتھ مل کر سیسرا اور کنانیوں کو شکست دیتی ہے۔ ان کی کہانی باب 5 میں دباورہ کے طاقتور گیت پر منتج ہوتی ہے۔ یہ حوالہ ہمیں کئی اہم اسباق سکھاتا ہے۔ پہلا، خدا کو بھول جانے کا خطرہ۔ ہر دور کا آغاز اسرائیلیوں کے خدا کو بھول جانے اور بتوں کی طرف مائل ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم خدا کی وفاداری اور اس کے عظیم کاموں کو کبھی نہ بھولیں۔ دوسرا، خدا کا مستقل فضل۔ اسرائیلیوں کی بار بار کی ناکامیوں کے باوجود خدا ان کی فریاد سنتا ہے اور انہیں نجات فراہم کرتا ہے۔ اس کی لازوال محبت اور اپنے عہد سے وابستگی ہمیں اس کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تیسرا، خدا غیر متوقع لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ ایک بائیں ہاتھ والا شخص دائیں ہاتھ والوں کی دنیا میں، ایک عورت ایک مردانہ غلبے والے معاشرے میں، ایک کسان ایک بیل ہانکنے والی چھڑی کے ساتھ، خدا غیر متوقع افراد کو چنتا ہے تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ اور چوتھا، فرمانبرداری اور ایمان کی اہمیت۔ ہر منصف خدا کی پکار پر عمل کرتے ہوئے ہمت اور اطاعت کا مظاہرہ کرتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی ناممکن کیوں نہ لگیں۔ خدا کی وفاداری کو یاد رکھنے اور اسے قلمبند کرنے کی طاقت۔ باب 5 میں دبورہ کا گیت خدا کے عظیم کاموں کا ایک شاعرانہ ریکارڈ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے اس یاد کو محفوظ رکھتا ہے۔
یہ احیا کے ادوار اور موسم غیر معمولی نہیں ہیں۔ ہم یہی نمونہ کئی عظیم تاریخی مسیحی احیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ اندھیرے کے دنوں میں بہادر مرد اور عورتیں ابھرتی ہیں اور خدا کے تجدید کے آلات بن جاتی ہیں۔ خدا نے 1700 کی دہائی میں امریکہ اور برطانیہ میں پہلے عظیم بیداری کے دوران جارج وائٹ فیلڈ اور جان ویسلی کو کھڑا کیا۔ اس نے ایک وکیل چارلز فنی کو امریکی تاریخ کے ایک تاریک لمحے میں بدل دیا، اور خدا نے اسے امریکہ میں دوسری عظیم بیداری کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے 4 نوجوان آئرش مردوں کو ایک چھوٹے گاؤں میں دعا کی محفل شروع کرنے کے لیے استعمال کیا تاکہ وہاں 1900 کی دہائی کے اوائل میں بیداری کی چنگاری بھڑک سکے۔ اس نے جان گو فورتھ پریسبیٹرین مشنری شمالی چین میں احیا شروع کرنے کے لیے استعمال کیا۔ لیس ہاول کو خدا نے بڑی قدرت سے 1900 کی دہائی میں جنوبی افریقہ میں احیا دیکھنے کے لیے استعمال کیا۔ جب بھی، جہاں بھی اور جو بھی مرد عورت تھی جس کا دل خدا کی طرف فریاد کرتا تھا، وہ اس کے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے تاکہ وہ اس کے کلام کے مطابق خود کو ڈھالیں اور خدا کے لوگوں میں احیا کے اعلی کار بنیں۔ بالکل ہمارے حوالہ جات میں موجود قاضیوں کی طرح، یہ نہ تو سب سے نمایاں رہنما تھے اور نہ ہی سب سے شاندار منصوبے جنہوں نے احیا کو جنم دیا۔ یہ ایک شخص کی خدا کی طرف عاجزانہ واپسی تھی جس نے خدا کی موجودگی کے دروازے کھول دیے۔ تو اس کا آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ ہم ان سچائیوں کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ روحانی بھول چوک کے خلاف چوک نہ رہیں۔ خدا کی وفاداری کو اپنی زندگی اور صحیفے میں باقاعدگی سے یاد کریں اور بیان کریں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ اب خدا کے فضل سے بہت دور جا چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کی طرح اب بھی ہمیشہ نجات کے لیے خدا کو پکار سکتے ہیں۔ خدا کے استعمال کے لیے خود کو تیار رکھیں، چاہے آپ کو اپنی حدود کا کتنا ہی احساس کیوں نہ ہو۔ ایہود کے بائیں ہاتھ، شمگر کے بیل ہانکنے والے ڈنڈے اور دبورہ کی مردوں کے غلبے والے معاشرے میں قیادت کو یاد رکھیں۔ اطاعت اور ایمان کو پروان چڑھائیں۔ جب خدا بلائے تو جواب دینے کے لیے تیار رہیں، چاہے کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے۔ خدا کی وفاداری کی کہانیاں لکھیں اور دوسروں سے شیئر کریں۔ دبورہ کے گیت کی طرح اپنی یاد دہانی کے لیے اپنے گیت تخلیق کریں۔ آخر میں آپ کو ایک چیلنج دینا چاہتا ہوں۔ کہاں آپ کو گناہ بے حسی کے دائرے کو توڑنے کی ضرورت ہے؟ خدا آپ کو دوسروں کی نجات کے لیے ایک غیر متوقع وسیلہ بننے کے لیے کیسے بلا رہا ہے؟ یاد رکھیں، وہی خدا جس نے اسرائیل کے لیے قاضی مقرر کیے، آج بھی آپ اور میرے ذریعے کام کر رہا ہے۔ وہ وفادار ہے۔ جب ہم کمزور پڑتے ہیں تو وہ کسی کو بھی بشمول اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ کیا آپ اسرائیل کے قاضیوں کی طرح خدا کے بلاوے کا دلیری اور اطاعت کے ساتھ جواب دیں گے؟ راستہ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے ساتھ غیر متوقع فتوحات آپ کی منتظر ہیں۔